مشرقی افغانستان کا صوبہ ننگرہار طالبان اور دیگر جنگجوؤں کے خلاف جاری امریکی فضائی بمباری کے جھٹکے اور اثرات طویل عرصے سے سہ رہا ہے۔ بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کے مطابق اس سال کے آغاز سے جولائی 2017 کے وسط تک ننگرہار پر 358 فضائی حملے کیے گئے اور پچھلے ماہ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکی فضائی حملوں سے ملک کے دیگر حصوں سے زیادہ ننگرہار میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 23 جولائی کو ایک فضائی حملے کے نتیجے میں بچوں سمیت 8 شہری جاں بحق ہوئے جو کہ ایک جنازے میں شریک تھے، جبکہ اس الزام کی امریکہ کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ افغان حکام کے مطابق اگست کے پہلے ہفتے میں امریکی فضائی حملے سے عورتوں اور بچوں سمیت 16 شہری جاں بحق ہوئے، مگر امریکی فوج کے ترجمان نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ دور دراز اور خطرناک علاقوں میں ہونے والے ان فضائی حملوں میں مقتولین کی شناخت انتہائی مشکل کام ہے اور بہت سے حملے اور شہادتیں منظر عام پر آنے سے رہ جاتی ہیں۔ مقامی دیہاتوں میں امریکہ اور افغان حکومت کے خلاف بے یقینی عروج پر ہے۔ وہ اسپیشل امریکی آپریشن فورسز کی زمینی کارروائیوں اور باقاعدہ سے جاری ڈرون حملوں سے تنگ اور خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان دیہاتوں میں غیر ملکی اور جلال آباد کے رہائشی بھی جانے سے گریز کرتے ہیں، جہاں عسکریت پسند زمین پر جبکہ فضا میں امریکی طیارے منڈلاتے رہتے ہیں۔ ڈرون حملوں میں کھیتوں میں کام کرنے والے مرد اور عورتوں کی اموات عام ہیں، جنہیں بعد میں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی باز پرس کرنے والا نہیں۔ ان علاقوں کے لوگ ڈرون کے خوف سے اپنی سمیں موبائل میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ امریکی ان سموں کے کوڈ سے طالبان کے دھوکے میں انہیں نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ننگرہار میں داعش کے ممکنہ ٹھکانوں پر سب سے بڑا نان نیوکلیئر بم گرانے کے بعد افغان حکومت کے مطابق 90 داعشی جنگجو جاں بحق ہوئے۔ پینٹاگون نے اعداد و شمار دینے سے معذرت کر لی، جبکہ امریکی اور افغان فوج نے صحافیوں اور غیر جانبدار ماہرین کے لیے اس علاقے میں جانے والے تمام زمینی راستے مسدود کر دیے، جس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والے افراد کی تعداد کہیں زیادہ ہے اور ان میں بھی اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ مقامی افراد کے مطابق امریکی بم جنگجوؤں اور عام شہریوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ان کے لیے یہ ملک ان کے نئے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کا میدان ہے۔ ان امریکی حملوں کی تفتیش کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مقامی افراد کو ہلاک کرنے کے بعد دہشت گرد قرار دے کر بین الاقوامی پذیرائی حاصل کرنا نہایت آسان ہے۔ امریکی فوج اپنے حملوں کے لیے فضائی تصاویر اور سگنلز انٹیلیجنس پر انحصار کرتے ہیں، جن کے ذریعے عام آدمی اور جنگجو میں تشخیص کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق ٹرمپ کے دور حکومت میں فضائی حملے بڑھ گئے ہیں اور ان حملوں میں مرنے والے بچوں اور عورتوں کے سرپرست اور بعض اوقات پورے قبائل جنگجوؤں کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ غم و غصے کے باعث اپنے انتقام کی تکمیل کے لیے انہیں کوئی دوسرا راستہ نہیں سوچتا۔ امریکیوں کے لیے عام آبادی اور جنگجوؤں میں تمیز کیے بنا ہر کوئی دہشت گرد ہے اور وہ ہر متحرک چیز کو نشانہ بنانے پر یقین رکھتے ہیں، مگر امریکی، افغان یا نیٹو فورسز کے ہاتھوں کسی بھی شہری کی ہلاکت شدید عداوت و مخالفت کو جنم دے رہی ہے، جو کہ حکومت مخالف جنگجوؤں میں اضافے کی بنیادی وجہ ہے۔